نظر پر حال زارم یا رسول اللہ، غریبوں بے نوائم خاک سارم یا رسول اللہ، توئی آقائے من مولائے من والیے جان من، توئی دانی کے جسم و قسمدارم یا رسول اللہ، دمِ آخر نمائی جلوے دیدار جامی رام، زلد پہ تو ہمی امیدوارم یا رسول اللہ، زلد پہ تو ہمی امیدوارم یا رسول اللہ۔ پسارے ہیں جو اپنے دامن کو، انہیں لاچار کہتے ہیں، اور یا رسول اللہ تم جو چاہو سو عطا کر دو، تمہیں مختار کہتے ہیں۔ اور بھرتی ہے جہاں پر جھولیاں سبھی تقدیر کے ماروں کی، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں، زمانے والے اس در کو تیرا دربار کہتے ہیں۔ اور یا رسول اللہ سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، سنا ہے ایک نگاہ کافی ہے آپ کی مریضوں کو، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں، میرے آقا ادھر دیکھو مجھے بیمار کہتے ہیں۔ ایک دفعہ عقیدت و محبت کے ساتھ نبی والے نبی کی بارگاہ میں درود پاک کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل ہے کہ جس نے مجھے اور آپ کو امت محمدیہ میں پیدا کیا۔ میں بغیر کسی تفصیل میں گئے اپنے موضوع کو جو ماشاءاللہ پچھلے جمعہ سے رواں دواں ہے اسی کو میں کنٹینیو کرتا ہوں۔ ہماری گفتگو سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذات بابرکت کے اوپر ہو رہی تھی، اور ایک اجمالی طور پر ہم نے سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بچپن کے کچھ واقعات، جوانی کے کچھ واقعات، اور آپ کے جو ہندوستان کے لیے عازم ہونے کے کچھ واقعات تھے آپ کے سامنے رکھے گئے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کی آپ کی شان و شوکت اور آپ کا جو طرز عمل رہا اس کے اوپر گفتگو ہوگی۔ جو حضرات گفتگو کو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے پڑے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ حضور خواجہ غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ رب العزت کی وہ نعمت ہے کہ جس کا شکرانہ ادا کرنا، جس کا شکریہ ادا کرنا ہر مسلمان کے اوپر، وہ جو بر صغیر میں رہتے ہیں ان کے اوپر لازم ہے۔ جو ہندوستان میں رہتے ہیں اور ہندوستان کے قریب جتنے ممالک ہیں، یہاں پر اسلام کے پرچم کو اگر کسی نے بلند کیا ہے تو میرے اور آپ کے سرکار غریب نواز کی ذات بابرکت ہے۔ حضور سیدنا خواجہ حسن اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار معین الدین حسن سنجری کی وہ ذات اقدس ہے جس کو عطا رسول کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی عطا ہے۔ حج چل رہا تھا، ہزاروں لوگ جو ہے حج میں شامل تھے، کعبے کا طواف کیا جا رہا تھا، اور جب فراغت حج ہوئی امت مسلمہ کا ایک ازدحام روضہ رسول کی طرف گیا۔ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس کی زیارت کرنے ہزاروں لوگ جمع تھے۔ یکایک جو ہے روضہ اقدس سے آواز آتی ہے، معین الدین کو ہم نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے، معین الدین کو ہم نے اپنے دین کے لیے چن لیا ہے۔ سرکار خواجہ خواجگان کی طرف اشارہ ہوا اور حکم ہوا کہ آپ ہندوستان کی طرف چلے جائیں۔ تو حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے، ہندوستان کے لوگوں کی رہبری کے لیے اپنے نائب کو بھیجا۔ سرکار خواجہ خواجگان کشمکش میں تھے کہ حضور نبی کریم علیہ السلام نے مجھے ہندوستان جانے کا حکم تو دیا ہے، میں تو اب تک ہندوستان گیا نہیں، وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر مجھے رکنا ہے، وہ کون سا مقام ہے جہاں پر مجھ کو ٹھہرنا ہے، وہ کون سا راستہ ہے جو مجھ کو چننا ہے۔ اتنے میں جو ہے آپ پر نیند کا غلبہ آ جاتا ہے، کیا دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے خواب میں تشریف فرما ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام خواب میں تشریف لاتے ہیں اور ایک
انار عنایت فرماتے ہیں. سرکار خواجہ خواجگان نے جب وہ انار کھایا تو آپ کی نگاہوں کے سامنے ہندوستان کا پورا نقشہ آ گیا. آپ کی نگاہوں کے سامنے اس مقام کا نقشہ آ گیا جہاں پر آپ کو رکنا تھا، جہاں پر آپ کو ٹھہرنا تھا. الغرض جب آپ نے وہ انار کھایا، انار کے دانے کھائے، تو اللہ رب العزت نے آپ کی نگاہوں کے سامنے پوری کائنات کا نقشہ رکھ دیا. سرکار خواجہ خواجگان کو اسی لیے عطا رسول کہا جاتا ہے کہ آپ ہندوستان کی طرف عظیم سفر اپنی مرضی سے نہیں ہوئے بلکہ رسول اللہ کی مرضی سے ہوئے ہیں. سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی مرضی سے ہوئے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ جو جو دیکھتا وہ آپ کا دیوانہ ہو جاتا، آپ کا دیوانہ ہو جاتا. جو آپ کو ایک بار دیکھ لیتا. بڑے بڑے بت پرستوں نے جب سرکار غریب نواز کے چہرے اقدس کی طرف دیکھا، آپ کی نگاہ جب ان کے اوپر پڑی تو مسلمانوں انہوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ کر آپ کے قدموں پر گر کر دین اسلام کو قبول کر لیا. یہ تاثیر سرکار خواجہ خواجگان کے پاس تھی. اور حضور غریب نواز ہندوستان کو کیا لے کر آئے تھے؟ 40 فقیروں کی جماعت کے ساتھ آپ تشریف لاتے ہیں. سرکار غریب نواز کوئی بڑی تحریک لے کر نہیں آتے، سرکار غریب نواز کوئی بڑا لشکر لے کر نہیں آتے. سرکار غریب نواز جو ہے کوئی بڑی کتابوں کی لائبریری لے کر نہیں آئے. آج لوگ اسلام پر تانا دیتے ہوئے کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہ اسلام تلوار کے زور پر پھیلایا گیا ہے. خدا کی عزت کی قسم ہے، تلوار اسلام جو ہے تلوار کے زور پر نہیں بلکہ اخلاق سے پھیلایا گیا ہے. اسلام جو ہے کردار سے پھیلایا گیا ہے. یہ سرکار خواجہ خواجگان نے اپنے کردار سے اس دین کے لیے تبلیغ فرمائی. اور آج جتنے یہاں پر مسلمان آپ دیکھ رہے ہیں سب پر خواجہ خواجگان کا احسان ہے. اب میں آگے بڑھ رہا ہوں. آپ نے اپنا خیمہ انا ساگر کے قریب نصب کیا. جہاں جہاں سے آپ آتے، گاؤں کے گاؤں، قصبوں کے قصبے ایمان لاتے. اور خواجہ قطب الدین بختیاری کاکی آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ فرماتے ہیں کہ میرے خواجہ نے، میرے پیر و مرشد نے 20 سال تک ہندوستان کا دورہ کیا ہے. کتنے سال کیا؟ 20 سال تک ہندوستان کا دورہ کیا. لاکھوں لوگوں نے کلمہ پڑھا، لاکھوں لوگ داخل اسلام ہوئے. مریدین نے عرض کی کہ دن رات جلسے ہوئے ہوں گے، دن رات تقریریں ہوئی ہوں گی. کہا کہ میرے خواجہ کو جلسہ کرنے کی ضرورت نہیں تھی، میرے خواجہ کو تقریریں کرنے کی ضرورت نہیں تھی. کہا کہ سرکار پھر حضور غریب نواز ہندوستان میں 20 سال دورہ کیے تو لوگ مسلمان کیسے ہوئے؟ ارشاد فرمایا کہ میرے خواجہ، میرے پیر و مرشد جہاں جہاں سے گزرتے انسان تو انسان پتھر کلمہ پڑھنے لگتے تھے، پتھروں سے کلمے کی صدا آیا کرتی تھی. وہ ایک مومن کامل، ولی کامل، صوفی باصفا سرکار غریب نواز کی ذات ہے جو اپنے کردار کے اندر شباہت محمدی لے کر آئے تھے. وہ اپنے چہرے کے اندر جلال حیدری لے کر آئے تھے. وہ اپنے وجود کے اندر طہارت فاطمی لے کر آئے تھے. وہ اپنے اندر صبر حسنی، صبر حسینی لے کر آئے تھے. اور میرے خواجہ خواجگان غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمیر کی دھرتی پر پہنچے تو ماحول کیا تھا؟ وہ لوگوں نے بہت چاہا کہ حضور غریب نواز کے اس مشن کو روکیں. ہر طریقے سے غنڈوں کو بھیجا گیا. سرکار غریب نواز نماز پڑھ رہے ہیں، کئی لوگ ہتھیار لے کر حضور غریب نواز پر حملہ کرنے کے لیے تشریف لائے. سرکار خواجہ خواجگان نے سلام پھیرا اور مٹھی اٹھائی، اس کے اوپر آیت الکرسی دم کر کر جب ان کے لشکر پر ماری، جس کے اوپر وہ خاک پڑی، کسی کے ہاتھ پالی زدہ ہو گئے، کسی کے پیر شل ہو گئے. الغرض جب کام جو ہے ہتھیار سے نہیں چلا، کام جب ہتھیار سے نہیں چلا تو پرتھوی راج چوہان نے جو ہے اپنے سپاہیوں کو حکم دے دیا کہ ان کا پانی بند کر دو. دیکھو باطل کا ایک
بہت بڑا یہ حربہ ہوتا ہے، وہ حق والوں کے اوپر پانی بند کرتا ہے۔ جنگ بدر میں آپ دیکھیے پانی بند کیا گیا سرکار نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر۔ جنگ صفین میں پانی بند کیا گیا مولا علی شیر خدا کے اوپر 3 بار۔ کربلا کے میدان میں باطل نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ کے لشکر پر پانی بند کیا۔ اب یہاں پر پرتھوی راج چوہان نے پانی بند کر دیا، پانی بند کر دیا۔ سرکار خواجہ خواجگان کے مرید گئے کوزہ بھرنے کے لیے، سپاہی نے کہا کہ اس پانی کو خراب مت کرو، اس پانی کو خراب مت کرو، پانی تم کو نہیں دیا جائے گا۔ کہا کہ پانی پر تو سب کا حق ہے، انسان پیتے ہیں، جانور پیتے ہیں، اور یہ کیسی انسانیت تم یہاں پر بتا رہے ہو کہ انسانوں کے اوپر پانی بند کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ نہیں، راجا کا حکم ہے کہ پانی تم لوگوں کو نہیں دیا جائے گا، تم سے خرید و فروخت نہیں کی جائے گی، تمہارا سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا۔ سرکار غریب نواز کے پاس مرید نے آ کر کہا کہ سرکار اب یہاں سے نکلنے کا وقت قریب آ گیا۔ کہا کہ کس لیے؟ کہا کہ پانی بند کر دیا گیا ہے، اس شہر میں ہمارا سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا ہے۔ سرکار خواجہ خواجگان نے کہا پانی بند کر دیا گیا ہے، جا کر اس سے کہو کہ 1 کوزہ دے دے، اس کے بعد ہم نہیں آئیں گے، 1 کوزہ دے دو ہمیں۔ وہ مرید گئے، جا کر کہا 1 کوزہ ہمیں دے دو، ہم یہاں پر پھر نہیں آئیں گے۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہنستے ہوئے کہا کہ ٹھیک ہے 1 کوزہ لے لو۔ جب وہ مرید نے کوزہ انا ساگر میں ڈبویا، وہ کوزے کے اندر پورے انا ساگر کا پانی سما گیا، پورے انا ساگر کا پانی وہ کوزے کے اندر سما گیا۔ یہاں تک کہ روایات میں آتا ہے وہ کوزے کے اندر صرف انا ساگر ہی نہیں آیا، بلکہ اجمیر شہر میں جتنے کنویں تھے سب کا پانی خواجہ کے کوزے میں آ گیا، سب کا پانی خواجہ اعظم کے کوزے کے اندر آ گیا۔ وہ مرید جب لے گئے تو یہ سپاہی جو تھے حیرت زدہ ہو گئے کہ اب پانی پورا ختم ہو چکا ہے۔ وہ پرتھوی راج چوہان کے پاس گئے تو جا کر کہا کہ جا کر ان سے معافی مانگو۔ اور یہ پرتھوی راج چوہان بھی جب حضور خواجہ خواجگان کو ختم کرنے کی کوشش کرتا، جب یہ ان کے خلاف منصوبے بناتا، اندھا ہو جاتا، پھر توبہ کرتا، پھر آنکھ آ جاتی، پھر اندھا ہو جاتا۔ الغرض وہ اپنے کفر پر قائم رہا۔ سرکار غریب نواز کے پاس لوگ آئے، کہا کہ آپ مسلمان ہیں، آپ کا اسلام جو ہے، آپ کا دھرم جو ہے انسانیت کا درس دیتا ہے، آپ اگر ایسے پانی بند کر دیں گے، آپ نے دریا اپنے کوزے میں سما دیا، کئی لوگ مر جائیں گے، آپ کو رحم آ گیا، آپ کو رحم ارشاد فرمایا کہ ہمارا دین تو جانوروں کو ہی پانی پلانے سے نہیں روکتا، بس یہ تو تمہیں دکھانا تھا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیسی قوت عطا فرمائی ہے۔ آپ کے مرید نے جا کر کوزہ جب پلٹایا تو انا ساگر میں پانی بحال ہو گیا، انا ساگر میں پانی بحال ہو گیا۔ جب یہ کرامات لوگوں نے سنی، جب اس کرامت کا چرچا اجمیر شہر میں ہوا، لوگ جوق در جوق مسلمان ہونے لگے، کثیر تعداد میں لوگ آ کر مسلمان ہونے لگے۔ اب پرتھوی راج چوہان نے سوچا اب ان کا توڑ ایک ہی ہے، جادو کے ذریعے جو ہے ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ اس وقت ہندوستان کا سب سے بڑا جادوگر، جس کو پورا ہندوستان کے بت پرست تھے، وہ اس کو اپنا گرو مانتے تھے، جی اس کو اپنا گرو مانتے تھے۔ آپ نے جوگی جے پال اس کا نام تھا، وہ پرتھوی راج چوہان نے اس کو خط لکھا کہ یہ معاملہ ہے، آ کر ہماری مدد کرو۔ وہ جوگی جے پال اپنے 1500 چیلوں کے ساتھ اجمیر پہنچا۔ کتنے؟ 1500 چیلوں کے ساتھ جوگی جے پال اجمیر کی دھرتی پر آیا، اور جب وہ بیٹھتا تو ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھتا۔ اس نے سرکار غریب نواز نے جہاں پر پڑاؤ ڈالا تھا وہاں پر اپنے چیلوں کے ساتھ، جادوگروں کے ٹولے کے ساتھ آ کر حملہ آور ہوا، اور جادو اتنا بھیانک تھا،
اتنا بھیانک جادو تھا کہ جب اس کا لشکر سرکار خواجہ خواجگان کے خیمے کی طرف آیا تو شیر نظر آنے لگے، اژدہے نظر آنے لگے، جانور نظر آنے لگے، آگ کی برسات ہونے لگی۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست حق پرست پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کے دل میں تھوڑی سی گھبراہٹ پیدا ہوئی تو حضور خواجہ خواجگان نے اپنے عصے سے لکیر کو کھینچا اور کہا کہ اس حصار کے اندر رہو، کوئی جادو کا اثر تم پر نہیں ہوگا، اس حصار کے اندر رہو۔ آپ نے حصار کھینچ دیا، آپ نے حصار کھینچ دیا، حصار کے اندر مسلمان ہیں۔ اب وہ سرکار غریب نواز کی طرف آگ پھینکتے، اژدہوں کی شکل میں آتے، آپ نے ایک جلالی نگاہ ان پر ڈالی اور مٹی پر دم کر کر اس لشکر پر پھینکا تو ان کا تمام طلسم ختم ہو گیا، تمام جادو ختم ہو گیا۔ جادو جب ان کا ختم ہوا تو جیپال جو ہے وہ ہرن کی کھال کے اوپر بیٹھ کر پرواز کرنے لگا، اڑنے لگا۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود نہیں اڑے بلکہ اپنے کھڑاووں کو حکم دیا، کہا کہ جیپال بھاگ رہا ہے اس کو یہاں پر کھینچ لاؤ، جیپال بھاگ رہا ہے اس کو یہاں پر کھینچ لاؤ۔ سرکار غریب نواز کی جوتیاں جیپال کی برابر اڑی اور اس کو سر پر مارتے ہوئے زمین پر لائی۔ جیپال جادوگر کے سر پر سرکار غریب نواز کی جوتیاں پڑی، عقل ٹھکانے آئی، قدموں پہ گرا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا۔ اسلام وہ مذہب ہے جو اپنے دشمن کو بھی دین کی دولت سے سرفراز کرتا ہے۔ اسلام وہ مذہب ہے کہ تم اگر اسلام کو مٹانا چاہو تو اسلام میں خوبی یہ ہے کہ اللہ تعالی سینوں میں اسلام کی دولت دے دیتا ہے، اسلام کی دولت دے دیتا ہے۔ جوگی جیپال نے کلمہ پڑھا، حضور خواجہ خواجگان نے اس کا نام عبداللہ رکھا، وہ آگے جا کر بہت بڑے ولی بنے، عبداللہ بیابانی کے نام سے مشہور ہوئے۔ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ دین سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ دین ہے، حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آل پاک حضور خواجہ خواجگان کے ذریعے اللہ رب العزت نے اس کو پروان چڑھایا ہے۔ اور آپ دیکھیں، آپ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنے لوگ آپ کی بارگاہ میں آتے ہیں، یہ اسلام یوں ہی نہیں پھیلا، سرکار خواجہ خواجگان سے لوگ یوں ہی محبت نہیں کرتے۔ آج بھی آپ دیکھیں، ہندو مسلم سکھ عیسائی چوکھٹ پر برابر بیٹھے رہتے ہیں، بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا، بھید بھاؤ نہیں کیا جاتا۔ ہندوستان کا کلچر ایسا تھا، ہندوستان کا ماحول ایسا تھا، 4 طبقوں میں قوم بٹی ہوئی تھی، براہمن تھے، شتریا تھے، ویش تھے، شودر تھے۔ الغرض بھید بھاؤ انسانیت کو جو ہے برانچز میں بانٹ دیا گیا تھا، ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا تھا کہ کوئی شودر، کوئی جو ہے کم ذات کا آدمی کسی براہمن کے محلے کے سامنے سے نہیں گزر سکتا۔ ظلم و ستم کی انتہا تھی۔ دیکھا کہ دستر بچھایا گیا ہے جہاں پر سب کو ایک لیول میں بٹھایا جا رہا ہے اور لذیذ کھانے کھلائے جا رہے ہیں۔ اعلان کیا جا رہا ہے کہ اے بھوکو آ جاؤ، اے اللہ کی مخلوق آ جاؤ، خواجہ کا لنگر بٹ رہا ہے، خواجہ کا لنگر بٹ رہا۔ سب آئے، اپنے آئے، پرائے آئے، سب آئے۔ جب مشرکین ہندوستان کے جو بت پرست تھے وہ پیٹ بھر کھانا کھا لیتے تو مسلمان کے کندھے پر ہاتھ مار کر کہتے، وہ جو کرسی پر بیٹھے ہوئے ہے کیا وہ تمہارے محمد ہے؟ مسلمان کہتا یہ محمد نہیں، معین الدین ہے، یہ محمد نہیں، معین الدین ہے۔ کافر بے ساختہ کہتا معین الدین کی سخاوت کا یہ عالم ہے تو محمد کی شان کا عالم کیا ہوگا، محمد کے کردار کا عالم کیا ہوگا۔ وہ کلمہ پڑھ کر دستر مبارک سے اٹھتا تھا۔ الغرض کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ دین جو پھیلا ہے صوفیاء کے کردار سے پھیلا ہے، صوفیاء کرام کی توجہات سے پھیلا ہے۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب عجیب عجیب چیزیں سرکار غریب نواز کے ساتھ ہوئی۔ آپ کے مریدوں کو ستایا گیا، آپ کے مریدوں کو ستایا گیا، جو مسلمان ہوتے ان کو ستایا جا رہا تھا۔ تو سوچو یہ دین جو ہے کیسی کٹھنائیوں سے ہندوستان کی دھرتی پر پھلا ہے اور پھولا ہے۔ اس دین کو
کیسے کردار کے ساتھ حضور غریب نواز نے پروان چڑھایا ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، جو ولی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پاور عطا فرماتا ہے، اس کو طاقت و قوت عطا فرماتا ہے۔ جو ولی ہوتا ہے وہ علم باطن بھی جانتا ہے، جو ولی ہوتا ہے وہ لوگوں کی دستگیری فرماتا ہے۔ آج بھی یہی وجہ ہے کہ آپ اجمیر کی بارگاہ پر جائیں، آپ سرکار غریب نواز کے روضے پر آپ جائیے، جو سوال کیا جاتا ہے خواجہ اس کو عنایت فرما دیتے ہیں، خواجہ اس کو عطا فرما دے، دستگیری ہو جاتی ہے۔ بابا فرید گنج شکر کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، آ کر کہا کہ میں بہت بڑا محتاج آدمی تھا، میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، میرے گھر میں فاقے چل رہے تھے تو میں نے ایک دفعہ خواب میں حضور غریب نواز کو دیکھا جنہوں نے مجھے 6 روٹیاں عنایت فرمائی تھی، 6 روٹیاں جنہوں نے مجھے عنایت فرمائی تھی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے، میری پوری غریبی ختم ہو چکی ہے، میرا پورا افلاس ختم ہو چکا ہے۔ حضرت بابا فرید گنج شکر نے کہا کہ کیا شان ہے تیری، کیا مقام، کیا قسمت تیری ہے کہ ہندوستان کے تاجدار نے آ کر تیری جھولی کو بھر دیا ہے۔ تو سرکار غریب نواز کی جو کرامتیں ہیں، جو عنایتیں ہیں، آج بھی اپنے دیوانوں پر چل رہی ہے، آج بھی اپنے غلاموں پر چل رہی ہے۔ اور ایک چیز آپ یاد رکھیں، سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار، آپ جب چلتے تو ہو بہو آپ اپنے جد امجد نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی شباہت رکھتے تھے۔ آپ کے کردار میں سنت رسول کا اثر تھا، آپ کے کردار میں اسلام تھا، آپ کے بول چال میں اسلام تھا۔ آج ہم خود کو غریب نواز کا عاشق کہتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں میں چشتی ہوں، میں سما سنوں گا، قوالی سنوں گا۔ دیکھیے، سما سننا، قوالی سننا یہ سیکنڈری چیز ہے، لیکن سب سے بڑا کردار کیا ہے؟ آپ اگر چشتی ہے، آپ غریب نواز کے ماننے والے ہیں، تو سب سے پہلے آپ کے اوپر غریب نواز کے عمل کی طرح عمل کرنا ضروری ہوگا۔ آپ مسجدوں کو ویران کر کر سچے غریب نواز کے غلام نہیں ہو سکتے۔ آپ صرف مہینے میں ایک بار سما کی محفل رکھ کر خود کو چشتی کہلوانے کے حقدار نہیں ہیں۔ سچا چشتی وہ ہے جس کے پاس سما بھی ہو اور جس کے گھر میں 5 وقت مصلی بھی بچتا ہو۔ مصلوں کو ویران کر کر آپ چشتی کیسے ہو سکتے؟ آپ پہلے سچے مسلمان بنیے، پھر چشتی بنیے، پھر قادری بنیے، پھر نقشبندی بنیے، پھر سہروردی بنیے۔ آج جو ہے اولیاء اللہ کا، ان کی نسبتوں کا مس یوز کیا جا رہا ہے۔ میں فلاں بزرگ کے ہاتھ پر مرید ہوا ہوں، میں فلاں بزرگ کے سلسلے سے ہوں، میرے پیر اعلیٰ ہے۔ ارے بھائی، جب پیر اعلیٰ ہے تو مرید کو بھی چاہیے وہ بھی اعلیٰ بنے۔ جب پیر اعلیٰ ہے تو مریدوں میں بھی کمال آنا چاہیے۔ یہ پیری مریدی کیسی ہے؟ کامل پیری مریدی یہ ہے کہ مرید سے پیر پہچانا جائے، مرید سے پیر پہچانا جائے۔ مرید اور مراد میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ سرکار بندہ نواز گیسو دراز فرماتے ہیں، مرید وہ ہے جو پیر کے نام سے پہچانا جائے، اور مراد وہ ہے جس کے نام سے پیر پہچانا جائے۔ مرید اور مراد میں بڑا فرق ہے۔ مرید وہ ہے جو پیر سے عشق کرتا ہے، مراد وہ ہے جس سے پیر خود محبت کرتے ہیں۔ تو ایسے مرید بنو کہ پیر خود تم سے محبت کرے، پیر خود تم سے عشق کرے۔ خدا کی عزت کی قسم ہے، سرکار خواجہ خواجگان حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقدس، جو سن رہے ہیں درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، ذرا زور سے درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار خواجہ خواجگان صرف غریب نواز ہی نہیں، مرید نواز بھی ہے۔ مریدوں سے بے انتہا محبت، بے انتہا آپ اپنے مریدوں سے محبت فرماتے ہیں۔ اور حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آپ ایک نظر ڈالیں، جتنے
لوگ فاقوں میں رہتے ہیں، جتنے لوگ تنگ دستیوں میں رہتے ہیں، ان کی زبان پر ایک نام ضرور آتا ہے، یا غریب نواز، یا خواجہ المدد۔ اگر آج ہم یا غوث المدد کہیں یا خواجہ المدد کہیں تو چند لوگوں کو تکلیف ہونے لگتی ہے، بولے یہ مدد کیوں مانگ رہے آپ، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ کیا غریب نواز کے دربار پہ جا کے مانگے تو ملتا؟ الحمدللہ آپ بھی جائیے، آپ کو بھی ملتا۔ آپ جاتے نہیں، آپ کے پاس آتا نہیں۔ ایک بھکاری تھا جو سرکار غریب نواز کی بارگاہ پر بیٹھا ہوا تھا، وہ مانگ رہا تھا، یا خواجہ 100 روپے دے دے، یا خواجہ 100 روپے دے دے، یا خواجہ 100 روپے دے دے۔ وہ مانگ رہا تھا، تکرار کے ساتھ مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے، مانگ رہا ہے۔ وہاں سے گزر ہوا ایک سلفی کا، ایک وہابی کا، وہ دیکھا تھوڑی دیر تک ٹھہر کر، اپنے جیب سے 100 روپے نکال کر اس کو بولا، بولے یہ کیا دیں گے تجھے، لے میں دے رہا ہوں۔ وہ بھکاری لیا، لے کے پیسوں کو چوم کے، چوکھٹ چوم کے بولا، خواجہ تیری بھی کیا شان نرالی ہے، دلایا نہیں، کیسے سے دلا دیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ مانگو۔ اولیاء اللہ کے پاس اللہ رب العزت نے ایک کوٹا عطا فرمایا، اگر کوئی آ کے ان سے سوال کرتا ہے، مسلم شریف کی روایت میں آتا ہے جب کوئی بندہ نوافل کی کثرت کرتا ہے تو اللہ اس کی زبان بن جاتا ہے جس سے وہ بولا کرتا ہے، اللہ اس کی آنکھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیکھا کرتا ہے، اللہ اس کے کان بن جاتا ہے جس سے وہ سنا کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ بن جاتا ہے جس سے وہ دیا کرتا ہے۔ آقا سید عالم ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے ولی سے آ کر سوال کرتا ہے تو اللہ ولی کے صدقے میں مانگنے والے کی جھولی کو بھر دیتا ہے۔ ارے مانگ آپ رہے ہیں، یہ تو دیکھو کہ کس کے دربار پر جا کر مانگ رہے ہیں۔ غریب نواز کون ہے؟ محبوب اللہ جس کو کہا جاتا ہے، اللہ نے جس سے محبت کی اس کو خواجہ اعظم کہا جاتا ہے۔ آپ کے ایک مرید، آپ کے جانشین، آپ کے خلیفہ حضرت سیدنا قطب الدین بختیار کاکی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بادشاہ وقت سلطان شمس الدین التمش کے ساتھ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے ٹہل رہے ہیں، سلطان التمش کے ساتھ ٹہل رہے ہیں۔ بڑی امیروں کی جماعت ہے، وزیراں بھی ہے، سپہ سالار بھی وہاں پر ہے۔ اب یہ گروپ جو ہے باغ میں ٹہل رہا ہے۔ اب دنیا جو ہے صوفیہ کی دشمن رہتی، ایک بدکار عورت آئی، آ کر بادشاہ سے کہنے لگی کہ بادشاہ میرا نکاح کرا دیجیے، میرا نکاح کرا دیجئے۔ کہا کہ کس سے؟ کہا کہ یہ جو شخص تمہارے ساتھ ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے پھر رہے ہیں، جو خود کو قطب الاقطاب کہتے ہیں، جو خود کو صوفی کہتے ہیں، قطب الدین نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ یہ پیٹ میں جو بچہ ہے یہ قطب الدین بختیار کا ہے۔ جب یہ بات بادشاہ نے سنی، جب یہ بات عمرا نے سنی، جب یہ بات حضرت قطب الدین بختیار نے سنی تو شرمندہ ہو گئے۔ آپ نے اجمیر کی طرف رخ کیا اور عرض کی، یا پیر المدد، یا خواجہ المدد، اے میرے پیر غریب نواز میری مدد فرمائیے، میں یہ نرغے میں پھنس چکا ہوں۔ کہنا ہی تھا سرکار غریب نواز تشریف لا لیتے، حضور خواجہ خواجگان وہیں پر تشریف لا لیتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ قطب الدین کیا ماجرا ہے؟ کہا کہ سرکار یہ عورت مجھ پر تہمت لگا رہی ہے، یہ عورت مجھ پر بدکاری کی تہمت لگا رہی ہے۔ آپ سرکار غریب نواز نے اس کے رحم کی طرف، اس کے پیٹ کی طرف دیکھ کر ارشاد فرمایا، اے بچے تو گواہی دے کہ تیری ماں صحیح کہہ رہی ہے یا غلط کہہ رہی ہے۔ تو پیٹ کے بچے نے صدا لگائی کہ اے غریب نواز میری ماں بدکار ہے، میں کسی چرواہے کی اولاد ہوں، میری ماں نے کسی چرواہے کے ساتھ منہ کالا کیا تھا۔ قطب الدین بختیار پاک شخصیت ہے، یہ اولیاء اللہ کی کرامات ہے، یہ آپ کی مرید نوازی ہے۔ آج بھی اگر ہم یا خواجہ المدد کہہ دے
تو خدا کی عزت کی قسم ہے اللہ نے ولیوں کو وہ طاقت دی ہے کہ اولیاء اللہ ہماری مدد فرما دیتے ہیں، اولیاء کرام ہماری مدد فرما دیتے ہیں۔ تو عرض کرنے کا یہی مقصد ہے، یہ اولیاء اللہ سے وابستگی کس لیے؟ اب چند لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ بھائی جب آپ ہر چیز ڈائریکٹ کر رہے ہیں، نماز پڑھ لے ڈائریکٹ پڑھ لے، نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ ادا کرو، بس اللہ جنت دے دیں گا۔ بولے اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تقوی اختیار کرو۔ تقوی کیا ہے؟ نماز پڑھو، روزہ رکھو، حج کرو، زکوٰۃ دو، حلال کھاؤ، حرام سے بچو، نیک اعمال کرو۔ کہا کہ مولا ہم نے کلمہ پڑھ لیا کیا کافی ہے جنت کے لیے؟ کہا نہیں، تقوی اختیار کرو، نماز روزہ حج و زکوٰۃ اسلام پر چلو۔ مولا کیا آپ کافی ہے؟ کہا کہ اگر اپنا ایمان بچانا چاہتے ہو شیطان کے شر سے، اگر اپنے روزوں کو بچانا چاہتے ہو شیطان کے شر سے، اگر اپنی نمازوں کو بچانا چاہتے ہو شیطان کے شر سے، تو کہا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، تو میرے اچھے لوگوں کے ساتھ، نیک بندوں کے ساتھ ہو جاؤ، کیونکہ شیطان تمہیں تو بہکا سکتا ہے، اولیاء اللہ کو نہیں بہکا سکتا۔ جب تم اولیاء اللہ کی خدمت میں آ جاؤ گے، جب تم ولیوں کے قدموں میں آ جاؤ گے، تو اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں تمہارے ایمان کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت جلال الدین رومی نے کیا بہترین بات فرمائی ہے کہ ایک ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا، کسی ولی کی بارگاہ میں ایک لمحہ بیٹھنا 70 سال تک نفل عبادت کرنے سے بہتر۔ کتنے سال؟ 70 سال۔ لوگوں نے کہا کہ حضرت 70 سال کی عبادت ایک لمحہ، تو کہا کہ 70 سال جو پڑھ رہا وہ نئی پہچان کے پڑھ رہا، اب جہاں پر بیٹھا ہوا ہے وہاں پر اللہ کی رحمتوں کے اسرار نازل ہوتے ہیں، وہاں پر اس کے عرفان کے اسرار نازل ہوتے ہیں، اس کے چھینٹے اس پر پڑ جاتے ہیں، اس کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ تو درگاہوں پر جانے کا مقصد یہی ہے، عطر والے کے پاس عطر ملتا ہے، گوشت والے کے پاس گوشت ملتا ہے، سونے والے کے پاس سونا ملتا ہے، اللہ والے کے پاس اللہ ملتا ہے۔ اس لیے اولیاء اللہ کے پاس جاتے ہیں، اولیاء کی سنگت اس لیے ہے۔ اور ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوا بات کو سمیٹ رہا ہوں، جو سن رہے درود شریف کا نذرانہ پیش کرے، ذرا زور سے کہے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آخری لمحہ میں اپنی تقریر کا، اپنی گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں۔ جلال الدین رومی اپنی مثنوی میں فرماتے ہیں ایک چونٹی تھی جو حج کرنے کے لیے چلی۔ اب یہ اولیاء اللہ کی جو مثالیں ہیں یہ ایمان والوں کے لیے بہت بڑا درس ہوتا ہے۔ ایک چونٹی تھی جو عازم سفر حج ہوئی، یعنی کعبۃ اللہ کا شرف حاصل کرنے کے لیے چونٹی نکلی۔ اب وہ چلی چلتی تھک گئی۔ رومی فرماتے ہیں وہ چشمے کے پاس جا کر رک گئی اور سوچنے لگی کہ اگر میں چلتی ہوئی جاؤں تو میری زندگی ختم ہو جائے گی، میں نہیں جا سکتی، سفر بہت طویل ہے، حیات بہت چھوٹی ہے، راستہ بہت بڑا ہے، چل نہیں سکتی، میرے پاس اتنا نہ طاقت ہے نہ ہی اتنی میری حیات کی ڈوری ہے۔ اتنے میں ایک کبوتر آیا اور وہ چشمے میں چونچ ڈال کر پانی پینے لگا۔ چونٹی نے سونگا اس کبوتر کو تو اس کو گنبد خضرا مدینۃ المنورہ کی فضاؤں کی خوشبو آنے لگی۔ رومی فرماتے ہیں کہ چونٹی نے کبوتر کے قدموں کو لپٹ لیا۔ اب وہ کبوتر پانی پی کر اڑا اور اڑ کر اس کو گنبد خضرا تک لمحوں میں پہنچا دیا۔ چل کر جاتی تو نہیں پہنچ سکتی تھی، کبوتر کے پیروں سے لپٹی تو کبوتر نے پہنچا دیا۔ جلال الدین رومی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اے انسان، تیری عبادت کتنی ہے، تیری عقل کتنی ہے، تیری حیات کتنی ہے، اور یہ تو سوچ اللہ کا عرفان کتنا بڑا ہے، اس کی ذات کتنی بڑی ہے۔ تو اپنی عقل سے اللہ تک نہیں پہنچ سکتا، تو اپنی چھوٹی حیات میں اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اگر واقعی خدا تک پہنچنا ہے تو چونٹی نے جس طرح کبوتر کے پیر پکڑے، اگر تجھے خدا سے ملنا ہے تو غوث اعظم کے قدموں میں آ جا،
غریب نواز کے قدموں میں آ جا، اولیاء اللہ کے قدموں میں آ جا. جب یہ اللہ تک پہنچیں گے تو ان کے قدموں کے صدقے میں تو بھی اللہ تک پہنچ جائے گا. تو بولتے نا پیر کئی کو، غوث پاک کئی کو، غریب نواز کئی کو، اولیاء کئی کو. تو یہ کئی کو کا جواب یہی ہے جس کو اللہ سے ملنا ہے وہ نہیں اولیاء کے پاس جائیں گا. اب جس کو صرف نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لے سجدے کر رہے، نماز پڑھ لے سجدے کر رہے، وہ نماز قابل قبول نہیں جس میں دل حاضر نہ ہو. دل حاضر نہ ہو یعنی بغیر رسول اللہ کی یاد کے کسی کے سجدے قبول ہونے والے نہیں ہیں. حضور کا عشق سینے میں ہونا لازم ہے، سرکار کی محبت سینے میں ہونا لازم ہے. اگر حضور کی محبت سینے میں ہے تو سجدوں پر پیشانیاں بھی ناز کرنے لگتی ہے، نمازوں پر زندگیاں ناز کرنے لگتی ہے. تو ایسے نمازی بنو کہ مسجدوں کی صفیں تم پر ناز کرے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ مولا تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے، جابرین کے جبر سے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے. وآخر الدعوانا والحمدللہ.